أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما يتساءلون عن النبأ الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت ميقاتا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوه فلن نزيدكم إلا عذابا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ رب العزت کے لیے ساری تعریفات ہیں، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، ہم پر اتنے احسانات فرمائے ہیں کہ ان کی کوئی حد نہیں۔ ایک نطفے سے انسان بنایا، انسان اپنے وجود میں غور کرے، آنکھیں دیں، کان دیا، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، خوبصورت شکل و شبیہ دی، بولنے کی طاقت دی، سننے کی طاقت دی، آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت دی۔ اللہ تعالیٰ کے کتنے احسان ہیں۔ اور ایک بزرگ کہہ رہے تھے کہ میں خانہ کعبہ میں گیا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا، بیچارے کو دونوں یہ بازو نہیں تھے، تو بولا اس کو دیکھ کر خانہ کعبہ ویسے بھی ایسی چیز ہے۔ وہی بزرگ بتا رہے تھے کہ ایک بولا میں جب امریکہ گیا تھا تو وہاں ایک عورت تھی، بوڑھی تھی، وہ مجھ سے ملنے آئی تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو عورت ہے نا، یہ کافی سالوں سے یہاں فرام ڈکیٹس 20 25 30 سالوں سے یہ مسلمان ہو چکی ہے اور یہاں یہ عورتوں کی رہنمائی کرتی ہے، کوئی ادارہ کھولا ہوا ہے اسلام کی تعلیم تربیت۔ تو وہ بزرگ کہہ رہے تھے، وہ میرے سے دعا لینے آئی تو میں نے ان کو کہا آپ اپنی تو ہسٹری بتائیں کہ آپ کیسے مسلمان ہوئے۔ تو وہ کہنے لگی کہ میرا ہسبینڈ تھا، شوہر تھا، اس کو جدہ میں کوئی نوکری مل گئی تو ہم ادھر چلے گئے جدہ۔ جدہ میں جب ہم نوکری کر رہے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ لوگ احرام کے ساتھ
اور عورتوں کا احرام یہی ہوتا ہے لباس، لیکن وہ بھی یعنی پردے میں دھڑا دھڑ آ رہے ہیں۔ خانہ کعبہ مرکز ہے اسلام کا، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ تو ایسے کافی وقت گزر گیا، مجھے ایک دن خیال ہوا، وہ عورت کہہ رہی ہے، میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ دنیا کے ہر کونے سے لوگ آ رہے ہیں خانہ کعبہ کو دیکھنے کے لیے، تو کون سی یہ جگہ ہے، کیوں نہ ہم بھی دیکھ لیں۔ ویسے بھی انسان کی فطرت میں کوئی گھومنے پھرنے والی چیز ہوتی ہے تو آدمی دیکھ لیتا ہے۔ تو شوہر نے کہا کہ کوئی ٹھیک ہے، حرج نہیں ہے، لیکن جب ہم نے جانے کا ارادہ کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ وہاں نان مسلم کو اجازت نہیں ہے۔ تو کہنے لگا کہ پھر ہم نے یہ کیا کہ حلیہ وہی کیا، تو احرام اس نے بھی باندھ لیا، مرد نے بولا عورت نے، میں نے بھی وہی حلیہ کیا، اور میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ چلتے ہیں، اگر جانے دیا تو چلیں گے، اور روک دیا تو واپس آ جائیں گے۔ تو اس طرح کرتے کرتے ہم آ گئے، تو ہمیں کوئی کسی نے روکا ٹوکا نہیں، ہم حرم میں آ گئے۔ بولا خانہ کعبہ میں جب آ گئے، ہم لوگ طواف کر رہے ہیں، تو ہم نے بھی شروع کر دیا وہ طواف۔ تو کچھ دیر میں بولا ہمارے اندر ایسی رکت طاری ہو گئی کہ میرے آنسو نہیں تھمتے تھے۔ وہ عورت کہہ رہی ہے، رونا شروع ہو گیا۔ پھر وہ کہہ رہی میں نے اپنے شوہر کو دیکھا تو وہ بھی رو رہا ہے۔ تو بس اسی دن سے ہم اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یہ خانہ کعبہ کی یہ عظمتیں ہیں۔ بات پہلے کہاں سے شروع کی، اصل بات میرے ذہن سے نکل گئی کہ ہاں وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت انسان غور کرے کہ وہ وہی بزرگ کہہ رہے تھے کہ میں خانہ کعبہ میں گیا تو اس شخص کے بازو نہیں ہے، دونوں بازو، تو مجھے اتنا رونا آ رہا تھا کہ یا اللہ یہ وضو کیسے کرتا ہوگا، یہ کھاتا کیسے ہوگا، یہ پیتا کیسے ہوگا، یہ اس کو اگر کوئی کھجلی ہو جائے تو یہ کیسے اپنے وہ بے چینی کو دور کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں انسان غور کرے تو ہم اس کے احسانات میں، اس کے انعاموں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ دنیا کے اندر بھی کوئی دوست، کوئی رشتہ دار، کوئی بھائی اگر 500 1000 کا بھی ہمارے ایک مشکل وقت میں ہمارے اوپر احسان کر دیتا ہے تو زندگی بھر ہم یاد رکھتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بدلہ دے دیا جائے، اور قانون یہی ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ تو رب کریم نے جتنا احسان فرمایا، نطفے سے انسان بنایا، تو حضرت علی نے فرمایا کہ خبردار جس رب نے بولنا سکھایا اس کے خلاف کبھی بات نہیں کرنا۔ تو اسی زبان سے اس رب کی ناشکری کریں، کفر کریں، علماء کو بدشت بولیں، یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے، کیا ضرورت کیا ہے؟ کیا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زبان ہمیں دی ہے کہ جو چاہیں بولیں، اور اسی لیے آنکھ دی ہے کہ جو چاہیں دیکھیں، اور اسی لیے ہاتھ دیے ہیں کہ جس پر چاہیں جتنا ظلم کریں۔ ہر ایک نعمت کا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ یہ دنیا کی زندگی صرف آزمائش ہے، لمحہ لمحہ آزمائش ہے، اور فانی جہان ہے جہاں کوئی رہا نہیں، ہمیں بھی نہیں رہنا، چلے جانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر تو بہت مہربانیاں کی ہیں۔ آدم علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی، پہلے انسان، پہلے نبی، اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت اور عظمتوں سے نوازا کہ تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کریں۔ حضرت جبریل امین ہو، حضرت میکائیل ہو، حضرت اسرافیل ہو، حضرت عزرائیل ہو، جتنے بھی فرشتے ہیں انہوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، ان کی تعظیم بجا لائے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں ٹھکانہ دیا۔ لیکن کرتے کرتے ایک چیز سے منع کیا، ایک چیز سے منع کیا تھا، لیکن کہتے ہیں کہ جو نبی ہیں یا جو امت کے بڑے لوگ ہیں ان کی خطائیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ ہماری نیکیاں بھی ان تک نہیں پہنچ سکتی، ان میں کوئی حکمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی اپنے فیصلے ہیں۔ تو یہ جہان تو اللہ تعالیٰ کو بنانا تھا، آدم علیہ السلام کو اس دھرتی پر آنا تھا، لیکن کافی عرصہ گزرا، وہ جس چیز سے منع کیا تھا اس درخت کے قریب نہیں جانا، آخرکار شیطان اصلی دشمن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھانے کے لیے ہمیں بھی، تاکہ آدم علیہ السلام کی اولاد اس سے ہوشیار رہے کہ اس نے ہی شروع سے دشمنی کی ہے تم سے،
تو آ کے اس کو پھسلایا اور اس کو ترقی کی لالچ دی کہ آپ اگر یہ کھائیں گے تو آپ کو پتہ ہے منع آپ کو کیوں کیا جا رہا ہے، آپ جو ہے اگر یہ کھا لیں گے تو آپ ہمیشہ جنت میں رہنے والے بن جائیں گے، آپ کو یہاں سے کوئی نہیں نکال سکے گا، یا آپ فرشتوں میں ہو جائیں گے۔ تو اس طرح ترقی کی لالچ دی، اور آدم علیہ السلام کی فطرت میں، انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ایک جستجو کا مادہ رکھا ہے، جستجو کا، کہ اس کو کھوج لگی رہتی ہے کہ یہاں کیا ہے، یہاں کیا ہے۔ اس کھوج کے مادے کی جستجو کی وجہ سے آج انسان نے اتنی بڑی ترقی کی۔ اگر ایک قدم آگے نہ اٹھائے تو کچھ نہ ہوتا، لیکن لگے رہے تو ایک مادہ بھی تھا، اور اس ترقی کے شوق میں اس نے وہ کھا لیا جو نہیں کھانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم ای جار لک، کہ آدم علیہ السلام میں تمہارا کیسا پڑوسی تھا۔ وہاں سے اللہ تعالیٰ نے نکال لیا، لیکن اس کے ساتھ ایک کلام فرمایا کہ یا آدم ای جار لک ای جار کنت لک، کہ میں کیسا تمہارا پڑوسی تھا۔ تو آدم علیہ السلام کہنے لگے قال نعم جار یا رب، آپ بہترین پڑوسی ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال اخرج من جواری وضع عن راسک تاج کرامتی فإنه لا یجاورنی من عصانی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اب ایسا کرو کہ یہ میرا پڑوس تم چھوڑ دو، میرے پڑوس کا چھوڑ دو، اور عزت اور تاج کا جو کرامت کا تاج جو میں نے تیرے سر پر رکھا تھا اس کو بھی اتار دو، اس کو بھی رکھ دو۔ فَإِنَّهُ لَا يُجَاوِرُنِي مَنْ عَصَانِي، کہ میرے پڑوس میں وہ رہ نہیں سکتا جو میری نافرمانی کرے۔ تو کھڑکیاں کھول دیں، گرمی ہو رہی تو عرض یہ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت مہربانیاں کی ہیں۔ وہ نبی تھے، پہلے انسان تھے، اللہ کے محبوب تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکال دیا، اور پھر روتے رہے، پتہ نہیں سال گزر گئے، صدیاں گزر گئیں، روتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کو کلمات سکھائے، اور ان کلمات کے ساتھ جب رجوع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اور مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ جب ان کا آخری زمانہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کا، تو اپنے بیٹے کو بلایا شیس علیہ السلام کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنے کی خبر دی کہ اللہ کے آخری نبی بڑی شان والے ہوں گے، اور پھر فرمایا کہ وہ تو بڑی شان والے ہوں گے، لیکن جو امت ہوگی اس کی امت، آخری امت، اس کو بھی بعض اللہ تعالیٰ انعام ایسے عطا فرمائیں گے جو میں نبی ہوں لیکن وہ انعام مجھے بھی حاصل نہیں ہے۔ تو شیس علیہ السلام حیران ہوئے اور پوچھنے لگے کہ ایسے کیسے انعامات ہیں جو امت کو ملے ہیں اور نبیوں کے نہیں ملے؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ایک گناہ کیا، ایک خطا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے میری بیوی سے جدا کر دیا۔ میرے سے ایک خطا ہوئی، ایک اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے گھر سے نکال دیا۔ مجھ سے خطا ہوئی، میں سالوں سال اس پر روتا رہا، جا کے پھر میری توبہ قبول ہوئی۔ پھر فرمایا وہ گناہ کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گھروں سے نہیں نکالیں گے، ان کو ان کی بیویوں سے جدا نہیں کریں گے۔ اور پھر فرمایا کہ میں نے گناہ کیا، اللہ تعالیٰ نے پورے کائنات کو بتا دیا کہ فَعَصَىٰ آدم رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ قرآن کریم میں آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی اور آدم علیہ السلام راستے سے، تو آدم علیہ السلام نے کہا وہ گناہ کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کا ڈنڈورا نہیں، ان کو پردے ان پہ اوپر ڈال دے گا۔ اور فرمایا کہ وہ گناہ کریں گے لیکن ان کو دور کہیں نہیں جانا پڑے گا، خانہ کعبہ بھی جانے کی ضرورت نہیں، بیٹھے بیٹھے جب وہ توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی توبہوں کو قبول کرے گا۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے احسانات اتنے کیے ہیں، دوسرا اللہ تعالیٰ کی شفقت جو ہے وہ بے انتہا ہے
مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا کہ اتنی پردہ داری اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کی ہے کہ گویا تمہیں بخش دیا ہے، بس تھوڑا سا فرمایا کہ اتنا کرو کہ اپنے اور اپنے رب کے تعلق کو قائم کرو، چاہے وہ کمزوری ہو، اس کے اور اپنے درمیان کچھ حیا کا پردہ رکھو، چاہے وہ باریکی ہو۔ تو بہت کچھ نہیں کر سکتے، حالانکہ قرآن کا تو مطالبہ یہی ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، یہ پورا کا پورا اسلام میں داخل ہو جائے، لیکن پورا نہیں داخل ہو سکتے۔ تو جتنا تھوڑی بہت طاقت ہے وہ کرنے کی آدمی کوشش کرے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا، شفیع المذنبین بنایا، سید المرسلین بنایا، خاتم المرسلین بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ حضور کی اطاعت میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن چھوڑنے میں دونوں جہانوں کی ناکامی ہے۔ لہذا اللہ کے رسول اس لیے نہیں آئے کہ ہم کلمہ ان کا پڑھیں اور زندگی اپنی مرضی کی گزاریں، نہیں، جس طرح آقا کریم نے احکامات دیے ہیں ان کی سنتوں کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام خود چلے گئے، لیکن آپ نے ہمیں ایک نظام دیا، آپ نے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی، اور پھر انہوں نے کیسی زندگی گزاری، عجیب عجیب زندگی گزاری۔ حضرت ابوبکر خلیفہ اول بنے، پہلی جو آپ نے تقریر فرمائی، آپ نے فرمایا پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو انتشار پھیل گیا، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ واقعی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی ہستی، وہ بھی ایک عام انسانوں کی طرح آپ ایسے رحلت ہو جائیں گے، چلے جائیں گے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 مہینے پہلے سے ہی آپ نے اس واقعے کی خبر دینی شروع کر دی تھی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ لوگوں کے درمیان جب آپ نے خطبے کا آغاز کیا تو آپ کے پہلے الفاظ یہی تھے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا کہ اگلے سال حج کے موقع پر یہاں مجھے کوئی دیکھے گا، کیونکہ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، چاہے تو وہ دنیا کے اندر رہے جتنا چاہے، اور چاہے تو وہ واپس آخرت کو قبول کرے۔ تو اس سے بھی آپ نے اپنی طرف اشارہ کیا۔ پھر قرآن کی ختم کی آیت آ گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج قرآن کا نزول ختم ہوا، دین مکمل ہوا۔ تو سارے خوش ہو رہے تھے، قرآن پاک اتنا بڑا کام۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رو رہے تھے، تو لوگوں کو غصہ آ رہا تھا کہ اس بوڑھے کو کیا ہوا، کیونکہ وہ حضور کا مزاج سمجھتے تھے سب سے زیادہ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر جس کام کے لیے حضور آئے ہیں آج اگر وہ کام پورا ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ حضور بھی ہمارے درمیان زیادہ عرصہ نہیں رہیں گے۔ تو اسی طرح آپ خبریں دیتے رہے، اور آخر میں بھی جب 3-4 دن بچے تھے، آپ کی طبیعت خراب تھی، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو بخار بہت آتا تھا، غنودگی طاری ہو جاتی تھی۔ پھر جب آپ واپس آتے تھے تو آپ پوچھتے تھے، پھر آپ نے ایک مرتبہ اسی بیماری کی حالت میں پوچھا کہ انصار کا کیا حال ہے، انصار کیا کہہ رہے ہیں، انصار مدینہ؟ تو حضور کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ انصار کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں حضور کے بعد ہمارا کیا ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ممبر تک لے چلو، مسجد تک۔ تو ایک طرف سے حضرت عباس تھے، حضرت عباس کے بیٹے تھے، ایک طرف حضرت علی تھے، اہل بیت تھے، انہوں نے حضور کو سہارا دیا ہوا تھا۔ آپ کے پاؤں مبارک زمین پر جمتے نہیں تھے، کمزوری کی حالت تھی۔ پھر آپ ممبر پر تشریف لے کر آپ نے پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، یہ آپ کا طریقہ تھا۔ جب آپ گفتگو فرماتے سب سے پہلے اللہ عز و جل کی تعریف فرماتے، پھر آپ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم میری موت سے ڈر رہے ہو، کوئی نبی آتا ہے، کوئی رسول آتا ہے، وہ ہمیشہ نہیں آتا، اس کو بھی جانا ہوتا ہے۔ تو جگہ جگہ آپ فرماتے رہے۔ اس کے باوجود بھی جب آپ یہ واقعہ ہو گیا تو صحابہ میں ایک انتشار پھیل گیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ تو خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو تلوار نکال لی کہ کوئی یہ زبان سے نہ کہے کہ حضور کی رحلت ہو گئی۔ تو اس نازک وقت پر حضرت ابوبکر سامنے آئے،
اور سب سے پہلے آ کے حضور کی زیارت کی، آپ کے ماتھے کو چوما، آپ کے جسد مبارک کو دیکھا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف چلے گئے، کیونکہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا۔ پھر آپ واپس آئے تو صحابہ کو متوجہ کیا، حضرت عمر کو فرمایا بیٹھ جاؤ، حضرت عمر نے کہا میں نہیں بیٹھتا، پھر فرمایا بیٹھ جاؤ، پھر لوگوں کو جمع کیا اور پھر خطبہ دیا اور کہنے لگے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ آج جان لے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ بھی جان لے کہ اللہ تعالیٰ حی القیوم ہے، وہ زندہ قائم اپنی تمام تر قدرت کے ساتھ موجود ہے۔ تو پھر ایک آیت پڑھی چوتھے پارے میں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، تو کیا اے مسلمانوں تم واپس پرانے اس پاؤں پر چلے جاؤ گے، پرانے طریقوں پر چلے جاؤ گے؟ یہ جب آیت پڑھی تو حضرت عمر نے تلوار اپنی میان میں رکھی اور فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر حضرت ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ہر شخص کی زبان پر یہی آیت تھی۔ تو جب خلافت پر مسند نشین ہوئے تو پھر آپ نے تقریر فرمائی، آپ نے فرمایا دیکھو میں اسی لیے خلیفہ مقرر نہیں ہوا کہ میں تم سب لوگوں سے افضل ہوں یا بہتر ہوں، بہرحال یہ ایک ذمہ داری ہے مجھے دی گئی ہے، میں جب تک اللہ اور اللہ کے رسول کی فرمان برداری کروں تب تک تم میری فرمان برداری کرنا، اگر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی فرمان برداری چھوڑ دوں تو تم مجھے چھوڑ دینا۔ پھر فرمایا تم میں سے میرے لیے طاقتور وہ ہے جو میرے پاس فریادی بن کر آیا ہے، جس کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے وہ میرے لیے بڑا طاقتور ہے جب تک میں اس کا حق نہ واپس کر دوں، اور میرے لیے کمزور وہ ہے جو بھلے طاقتور ہو دیکھنے میں، کتنا ہی اس کے اسباب ہوں، سردار ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اگر اس نے کسی کا حق مارا ہوا ہے تو یہ میرا ہاتھ اس کی گریبان پر جائے گا، وہ میرے لیے کمزور ہے، میں اس کو گھسیٹوں گا جب تک اس سے وہ حق واپس نہ لوں۔ تو یہ معاشرہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو تربیت فرمائی، اور کیسے ان کے عجیب واقعات ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم امیر المومنین وقت کے حاکم ہیں، آپ کو ایک کرتا چاہیے تھا اپنے استعمال کے لیے، ایک دکان پر تشریف لے گئے تو دکان والے نے دیکھا امیر المومنین، بہت تعظیم، بہت خوشی ہوئی، حضرت آ جائے، حضرت آ جائے، کیا چاہیے؟ تو حضرت علی نے ان کے رویے کو دیکھا کہ یہ اتنا میرا استقبال کر رہا، فرمایا کچھ نہیں چاہیے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ ہو سکتا ہے یہ میرے سے پیسے نہ لے یا رعایت دے۔ دوسرے تیسرے ایک دکان پر چلے گئے، وہ سر پرنسپل صاحب نے کارڈ کا بولا، جو بس 1 منٹ اناؤنس کرنا تھا۔ ہاں اچھا سر، آپ لوگوں کے کارڈ بننے تھے تو وہ کارڈ کا کام ہو گیا تھا کینسل۔ ابھی پرنسپل صاحب نے بولا کہ فوراً کارڈ بنائیں، تو آپ نے، میں ڈیٹا دے رہا ہوں، لیڈر لکھ لیں، پھر وہ پوری پلٹون لکھ لیں، وہ ڈیٹا لکھ کے اور ایک ایک تصویر کھینچ کے مجھے جب بھی چاہے لیڈر دے دیں، چاہے تو آج ہی دے دیں، میں آج ہی بنا دوں گا۔ واٹس ایپ پہ نہیں سر، وہ واٹس ایپ پہلے بھی کی تھی تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا یہ کون سی پلٹون ہے، وہ کون سی پلٹون ہے۔ دوسری بات ہے کہ لیڈر خود میرے ساتھ بیٹھے گا، اتنی دیر میں لیڈر کو چھٹی دلوا دوں گا۔ تو آپ بس ایک کاغذ لے لیں، لیڈر کو لکھ لیں، اور جب بھی فارغ ٹائم ہو یہ ڈیٹا کلیکٹ کر کے بے شک آج ہی دے دیں تو اور اچھا، میں آج ہی بنا دیتا ہوں۔ اچھا بس تھوڑی سی بات رہ گئی، آپ میں لائٹ بھی چلی گئی ہے تو اس پر پورا کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو جب کرتا چاہیے تھا تو ایک دکان پر استقبال ملا، آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے یہ میرے عہدے کی وجہ سے میرے سے کچھ رعایت کرے، اور اللہ تعالیٰ کو بات پسند نہیں آئے تو آپ نے اس کو دکان کو چھوڑ دیا، بولا کچھ نہیں چاہیے۔ دوسرے تیسرے پر ہر جگہ یہ استقبال ملا۔ ایک جگہ نوجوان لڑکا بیٹھا تھا، 14 15 16 سال عمر ہوگی، وہ حضرت کو نہیں جانتا تھا،
تو جب اس نے استقبال نہیں دیا تو جا کے اس سے کرتا خرید لیا، تاکہ میرے اس عہدے کی وجہ سے میرے کوئی ناجائز فائدہ نہیں آ جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، ان کو بھی خلیفہ راشد لکھتے ہیں، وہ بعد میں آئے تھے، تو ان کا بھی ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک مہمان بیٹھے ہوئے تھے اور دیا جل رہا تھا، کوئی سرکاری کام کر رہے تھے، تو کام کرتے کرتے جب کام سے فارغ ہوئے تو اس دیے کو بجھا دیا اور پھر مہمان کی طرف متوجہ ہوئے، تو مہمان کو اچھا نہیں لگا، بولا میں تو پھر پوچھ لیا کہ حضرت ابھی اندھیرے میں کیا گپ شپ ہوگی، آپ نے دیا بجھا دیا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اس میں جو تیل ہے وہ سرکاری خزانے سے آتا ہے، جب تک میں سرکاری کام کر رہا تھا اس کا استعمال جائز تھا، ابھی سرکاری کام ختم ہوا، اس کو میں زیادہ استعمال نہیں کروں گا، یہ ظلم ہو جائے گا۔ تو آج ہم دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، تو ہم بے شک وہ ہستیاں نہیں بن سکتے، وہ ایمان، وہ اخلاق کی بلندیاں ہم میں نہیں آ سکتی، لیکن جتنا ہو سکے کم سے کم نماز کی طرف آئیں، عبادت کی طرف آئیں، ذکر کی طرف آئیں۔ ذکر کریں گے شیطان بھاگے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ذکر جو ہے وہ شیطان کو اس طرح تکلیف دیتا ہے جس طرح خارش کسی انسان کو تکلیف دیتی ہے، خارش و خجلی ہو جائے تو ذکر اس کے شیطان کے لیے اتنا تکلیف دے۔ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، درود پڑھیں، استغفار پڑھیں، کلمہ پڑھیں، اس سے دل منور ہوگا، فائدہ ہوگا۔ قرآن پاک کو تلاوت کریں، نماز کی عادت بنائیں، اخلاق کو اچھے کریں، زبان کا استعمال صحیح کریں۔ اللہ کے رسول اتنی بڑی ہستی، اللہ کے محبوب، وہ فرماتے ہیں کوئی شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا وہ ایک چیز وہ جو تمہارے ہونٹوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور ایک چیز وہ جو تمہارے پاؤں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ۔ زبان کی حفاظت کرو اور شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں ضامن ہوں اس شخص کا، تو اس کو اچھے طریقے سے استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا مجھے بھی اس کی توفیق دے، عمل کی آپ کو بھی توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا، ریسٹ کر لیں جب تک